بتائی انہوں نے, اتنی ان کی ریسرچ تھی کہ کمال انسان وہ, بس کمال کی. اب آپ دیکھیں ہر ٹک ٹاک سے لے کے ہر ایک جگہ پہ ان کے کلپس جو ہے وہ کتنے وائرل ہو رہے ہیں. تو میں ان کی بہت بڑی فین جوائن کرنا چاہوں گی کہ ابھی جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا 2013 میں بیسکلی میں نے حفظ کیا تھا, تو مجھے پچھلے 10 سال یہ نہیں پتا تھا کہ جو میں نے حفظ کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو ابھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ریسنٹلی اکتوبر میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کمپلیٹ کیا. اچھا. اس کے بعد ہی مجھے یہ موٹیویشن ملی کہ میں اس چیز کو اگر میں نے پڑھ لیا ہے تو میں اس کو سکھاؤں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے بلغوا انی ولو آیا, آگے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا اور آپ یقین کریں کہ لائف میں آپ کے ایک پازیٹیو چینج آ جاتا ہے. آپ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا مطلب سمجھ جاتے ہیں. ہم اکثر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں چینج کیوں نہیں آتا. پڑھتے تو سب ہیں الحمدللہ, سب کوالیفائڈ ہیں, اچھے اچھے اداروں سے پڑھ رہے ہیں, اچھی فیس دے کے پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا. بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کوئی آسان معنوں میں سمجھانے والا عالم ہو یا کوئی استاد ہو تو ہی جو طالب علم ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ پائے اور اچھا اٹیمپٹ کر سکتا ہے پیپر. تو جب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے اور لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کلام کر رہا ہے, کہ آپ کو وہ کیا کہنا چاہتا ہے, کیا پیغام دینا چاہتا ہے, آپ کو اس نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے. جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ ویسے تو ہم جب غلطی کرتے ہیں تو ہم اس پر شیطان ہو جاتے ہیں, ہم ڈٹ جاتے ہیں, ہم معافی نہیں مانگتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شیطان کو میں نے سجدے کا حکم کیا, ابلیس کو جب میں نے کہا کہ سجدہ کرو, تو اس نے کہا آبا واستکبرا, یعنی انکار کیا اور تکبر کیا, تو وہ میری بارگاہ سے کیا ہو گیا, خارج ہو گیا, یعنی وہ شیطان میں داخل ہو گیا. جبکہ وہ ایک بہت مقرب فرشتہ تھا, اللہ تعالیٰ کی بہت اطاعت بجا لاتا تھا اور ایک بہت زیادہ مقرب کہہ لیں آپ مخلوق میں وہ اللہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. لیکن جب اس نے انکار کیا تو وہ کیا ہو گیا, وہ مردود ہو گیا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت تک میں نے تجھے کھلی مہلت دی کہ تو میرے لوگوں کو بہکا اور میرے لوگوں کو بھڑکا, اور میں جہنم کو, اس نے کہا کہ میں جہنم کو لوگوں سے بھر دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں میں عذاب دینے والا ہوں وہیں میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو اس پہ شیطان کی طرح ڈٹ نہ جائیں, اس پہ معافی مانگیں. حقوق العباد بھی اسی چیز کا حصہ ہے, اسی چیز کا پارٹ ہے کہ جب آپ کسی کی دل آزاری کریں, کسی کا دل دکھا دیں اپنے لفظوں سے, اس کے دل کو اگر آپ چیر سکتے ہیں تو آپ انہی لفظوں سے چیرنے والی چیز کے اوپر نا مرہم بھی رکھ سکتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں اتنی نرمی پیدا کریں, اپنے اندر اتنی عاجزی پیدا کریں کہ لوگ آپ سے ملیں تو اپنا تاثر چھوڑ کے جائیں. یہ نہیں کہ لوگ آپ کے پیٹ پیچھے یہ کہیں کہ بھئی فلاں بندے سے ہم نے دوبارہ ملاقات نہیں کرنی ہے. تو حقوق العباد میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مبارکہ ہے, نسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں. سب سے پہلے سلام کرنا, کہ آپ مسلمان کو سلام کرو, اس کو اگر کوئی آپ کو سلام کرنا تو اس کے سلام کا اچھے سے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کا آپ اچھے سے جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی مسلمان چھینکے اور وہ چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے آپ کے اہل و عیال میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے عزیزوں میں, تو اس کی عیادت کو جائیں, خاص اس کی عیادت کو جائیں. اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کریں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر 5000 ہے 2000 ہے تو ہی آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں گے, آپ اپنے لفظوں سے بھی اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. سم ٹائم مریض ایسے ہوتے ہیں, جیسے کہ میم نے بات کی سائیکالوجی کے حساب سے بات کر رہی تھی, کہ سائیکالوجی ایک ایسا میں کہتی ہوں سبجیکٹ ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک مرض بن گیا نا کہ لوگ بات کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا تو وہ سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں, دیکھیں 1400 سال پہلے اس چیز کی عکاسی کر دی گئی, کتنا طویل علم ہے اور کتنا آپ کہہ لیں اس میں کتنی کشادگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں, کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرو, اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. کہ آپ دیکھیں اگر یہ 5 چیزیں آپ فالو کر لیں تو اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے حقوق العباد کو نبھا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سالن بنا رہے ہیں گھر میں, کوئی کھانا بنا رہے ہیں, ایسا کوئی فوڈ تیار کر رہے ہیں اور آپ کے ہمسائے میں جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, تو پھر آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے, آپ اپنی قبر کے لیے عذاب تیار کریں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ سلام کا جواب دیں, ایک دوسرے کی اچھی صحبت بیٹھیں, 4 لوگ بیٹھیں, ضروری نہیں کہ خواتین بیٹھے تو وہ غیبت سے ہی آغاز کریں, خواتین بیٹھی ہیں تو وہ چغلی سے ہی آغاز کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یاروں کی محفل سے جو نے لیا, کہ یہ شعر ہے کہ یاروں کی محفل سے اگر غیبت نکال دی جائے تو پیچھے خاموشی بچتی ہے, فقط خاموشی بچے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ جاری ہے, مسکرا کے مل لینا بھی صدقہ جاری ہے. ہمارا دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غفور بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, معاف بھی کروں گا اور بخشوں گا. زبردست. ناظرین, یہ میں ضرور اس چیز پہ ضرور سٹریس کروں گی کہ یہ جو ہم لوگ ظاہر ہے سنتے ہیں, سن کے چپ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ میکینیکل طریقے سے باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا.
لیکن خود ضرور آپ لوگ ریسرچ بھی کیا کریں. بچوں کو جو آپ بتائیں گے ٹی وی سے سن کے شاید ان کو نہ سمجھ آئے, لیکن جو ان کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان کا بہت اثر ہوتا ہے ان پہ. وہ لوگ اس چیز کو اسٹریس کر بھی سکتے ہیں, اور چھوٹی عمر سے بچوں کو سمجھائیں. جب وہ 20-25 سال کے رہیں گے ان کی عادتیں پکی ہو جاتی ہے, پھر آپ کتنا بھی پانی میں ڈنڈی چلائیں تو راستہ تو بنے گا نہیں, پانی واپس مل جائے گا. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ہیومینٹی اور جو لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. صرف افطاریاں کرانا مین چیز نہیں ہوتا کہ آپ نے افطاری کرا دی تو سوچا کہ جی بس A1 ہو گیا سارا کام. پورا سال بھی ہوتا ہے, 11 مہینے بھی ہوتے رزق ہیں. کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پتھر کے نیچے موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہوں. نہیں, وہ تو تو یہ میری پہنچاتے ذمہ ہیں. داری ہے رزق پہنچانا. تم صرف بھلائی کا معاملہ کرو, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت اپنی زندگی گزارو. بالکل. رزق کا معاملہ میرا ہے, وہ ذمہ داری میری ہے, میں پہنچاؤں گا, تمہیں رزق دوں گا. بالکل. ناظرین ایک اب کالر سے ہی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کون بول رہی ہیں؟ میں شناز بول رہی ہوں کراچی سے. کون؟ میں ناز کراچی سے بول رہی ہوں. مہناز کراچی سے. کیا حال ہے مہناز؟ مہناز جی شکر ہے اللہ کا. ٹی وی کا والیوم بند کریں. شکر اللہ کا تو ہے شکر الحمدللہ. بند کریں ٹی وی کا والیوم پہلے. جی جی بند کر دیا. رات کو 10:30 بجے سننا اپنی آواز, اور صبح 9 بجے. جی کیا کہنا چاہیں گی مہناز؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اور آپ پروگرام بہت اچھا کرتی ہیں, اور میری بیٹی کا نام بھی مشی ہے. اچھا, وہ بھی ہوسٹنگ کرتی ہے؟ نہیں چھوٹی سی بچی ہے, ابھی 4 سال کی ہے. وہ تو کتنے سال کی ہے؟ 4 سال کی. آئے کاش میں واپس 4 سال کی ہو جاؤں, لیکن یہ میری خواہش ہی رہے گی. کتنا اچھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتی جب آپ کہے یار میں 5 سال کی ہونا چاہتی ہوں, ٹوئنگ چھوٹے ہو گئے, آپ 5 سال کے ہو گئے. اتنے اچھے یہ تو نہیں ہوگا نا, نہیں اب نہیں جب ہوگا, چھوٹے لیکن تو چھوٹے ہی رہیں گے, جب بڑے تو بڑے ہو جائیں. تو کس کلاس میں پڑھتی ہیں مشی جو ہے؟ ابھی تو اسکول میں نہیں لگایا, مدرسے جاتی ہیں. اچھا تھوڑا سا آپ کتنے سال کی ہے وہ؟ 5 سال کی ہے؟ 4 سال کی. 4 سال. بیٹا 4 سال کی ہے. تو ذرا پلیز آپ جب ان جگہوں پہ ایجوکیشن یا کسی چیز کے لیے بھیجتے ہیں تو پلیز ذرا خود بھی جایا کریں ساتھ. اتنی چھوٹی بچی کو اکیلے آپ نے نہیں چھوڑنا, چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو. بالکل بھی نہیں چھوڑتی, ساتھ لے کے جاتی ہوں. ساتھ وہاں بیٹھا کریں, جو بھی ان کے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے سر کے اوپر بیٹھا کریں. جی جی. اور یہ چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں اسکولز میں پلیز آپ لوگ اکیلے تنہا چھوڑا کریں, خدا کے واسطے. روز آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. میری بیٹی کے لیے گفٹ چاہیے تھا. گفٹ چاہیے آپ کو؟ جی مجھے بھی ایک ادھر چاہیے. اچھا کل کال کریں نا, سنیں جی جی صحیح. کل کال کریں. آج ٹیفل بیبی ڈائپر کے جو ہے وہ 4 چلے گئے ہیں گفٹ ہیمپر, کل والے میں 4 ہوں گے. کل کال کریں, شروع میں کیجیے گا کال. چلو صحیح صحیح ہے. اللہ حافظ. سنیں بات سنیں, جی آپ نے ساتھ جانا ہے اور ساتھ لے کے آنا ہے بچی کو. جی جی میں ساتھ ہی جاتی ہوں, ساتھ ہی لے کے آتی ہوں. اور جہاں پڑھا رہے ہیں ادھر بھی بیٹھا کریں سامنے, اکیلے نہ نہیں وہ چھوڑیں. لیڈیز پڑھاتی ہے, لیڈیز ہوتی ہے. لیڈیز بھی, لیڈیز ہوتی ہے. آئی ایم سوری, لیڈیز جینٹس کی بات نہیں ہے, ساروں کے دماغ الٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. پلیز لیڈیز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چپیڑ مارے اس کو ہراساں کرے, پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ بچی تو نہیں بتائے گی نہیں نا آپ کو. آپ لوگ سامنے بچے کے جب تک وہ ہوش مند نہ ہو ساتھ جایا کریں, ساتھ لایا کریں, اور بیٹھا کریں سر کے اوپر. عورت سکھا رہی ہے یا مرد سکھا رہا ہے اس کو, جو بھی سکھا رہا ہے. مارتے اتنی زور زور سے. کل میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو, وہ جو بھی صاحب تھے وہاں مدرسے میں جس بے رحمی سے مار رہے تھے اس کو, تو میں تو چلتا تھا میں فون میں گھس کے اس کی پٹائی شروع کر دوں. نہیں یہ مدنی مدرسہ ہے, بہت اچھا. اچھے سب ہوتے ہیں, دھیان رکھیں بس. ہاں اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. اچھے ناظرین سب کو ہی ہوتا ہے. روز آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان جگہوں پہ, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ لوگ بھی انسان ہیں آپ کے میری طرح. کسی کا بھی دماغ کسی وقت الٹ جائے. اور صرف میں دوسری وجہ سے نہیں بول رہی کہ آپ لوگوں کو چھوٹے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے, میں اس وجہ سے بھی بول رہی ہوں کہ ان کو بہت چھوٹی سی غلطی پہ چپیڑے اور مکے اور گھسنے مارے جا رہے ہوتے ہیں.
چاہے وہ عورتیں ہیں ٹیچر ہیں, چاہے وہ مرد ٹیچر ہے. آئی ڈونٹ کیئر, کسی کو برا لگے اچھا لگے. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں, ساتھ جایا کریں, سامنے بیٹھا کریں, جو بھی پڑھانا ہے, قرآن شریف کی آپ نے وہ کروانی ہے یا دوسری پڑھائی کروانی ہے, ساتھ لے کے آیا کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ. تھینک یو سو مچ. سوری. ہاں تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ یہ جنرلائز کر دیا گیا نا کہ مدارس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا کہ ایک ٹرسٹ ایشوز ہیں, ڈر بیٹھا مدارس کے حوالے سے. حالانکہ دیکھیں میری بات سنیں. کیا سوری ٹرسٹ, ہاں یعنی کہ یہ جنرلائز کیوں کر دیا گیا, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ 100% کیسز میں ایسا نہ ہو. زاہدہ دیکھیں 100 اور 200